الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے آگے ہونا پڑے گا، میں ایسے کروں گا پھر آواز آئے گی۔ چھوڑ دیں اس کو سنبھال لیں۔ معزز علماء کرام، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، خصوصاً میرے نہایت قابل سعت احترام طالب علم دوستوں، آج کا یہ سیمینار خالصتاً حضرت الامام الاعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مناقب کو بیان کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے اور ایک مختصر حدیث مبارک تلاوت کی ہے۔ چونکہ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں اور فقہ بھی مانتے ہیں۔ قرآن کریم، حدیث پاک اور فقہ کو ماننے کا حکم ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، بات خدا کی مانو، واطیعوا الرسول، بات مصطفیٰ کی مانو، واولی الامر منکم، بات فقہا کی مانو۔ اولی الامر منکم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اہل الفقہ فی الدین، عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفقہاء والعلماء۔ اطیعوا اللہ، بات اللہ کی مانو، اطیعوا الرسول، بات مصطفیٰ کی مانو، واولی الامر منکم، بات فقہا کی مانو۔ خدا کی بات کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کی بات کا نام حدیث ہے، فقہا کی بات کا نام فقہ ہے۔ جس آیت میں قرآن کو ماننے کا حکم ہے، جس آیت میں حدیث کو ماننے کا حکم ہے، اسی آیت میں فقہ کو ماننے کا حکم ہے۔ ایک ہی جگہ پر ہے، کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ ہمیں بہت سارے احباب کہتے ہیں جی وہ نہیں مانتا، ہم نے کہا نہ مانے، اس کو حکم ہی نہیں ہے، حکم ہے آمنو کو۔ نہیں سمجھے؟ بات سمجھ آ گئی؟ جی وہ نہیں مانتا، ہم نے کہا نہ مانے، حکم اس کو نہیں ہے، حکم آمنو کو ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ماتم نہیں کرتے، ہم دکھ کی خبر پہ نماز پڑھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ صبر نہیں کرتے، ماتم کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حکم ان کو نہیں ہے، حکم آمنو کو ہے۔ یا ایھا الذین آمنو استعینوا بالصبر والصلاۃ، جنہیں حکم ہے وہ مانیں گے، جنہیں حکم نہیں وہ نہ مانیں۔ یا ایھا الذین آمنو، ممکن ہے اہل علم کے ذہن میں اشکال آئے، یہ ہم نے پہلی بار سنا ہے شاید کہ فقہ کا انکار کرو تو آمنو نہیں رہتا۔ میں نے کہا بات سمجھنا، ایک ہے فقہ حنفی، ایک ہے فقہ مالکی، ایک ہے فقہ شافعی، ایک ہے فقہ حنبلی۔ آپ ان چار فقہا میں سے
کسی ایک کی فقہ نہ مانو، ان چاروں فقہا میں سے کسی کی بھی فقہ نہ مانو، یہ بات الگ ہے، لیکن الفقہ المطلق کو نہ مانو، یہ بات الگ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے مولانا میں آپ کے مسجد کو نہیں مانتا، آپ نے غصب کی ہے جگہ پھر بنائی ہے، یہ بات الگ ہے۔ ایک کہتا ہے میں مسجد کو نہیں مانتا، یہ بات الگ ہے۔ جو نفس مسجد کا انکار کرے اس کا حکم الگ ہے، جو خاص میری مسجد کا انکار کرے اس کا حکم الگ ہے۔ جو فقہ حنفی نہ مانے اس کا حکم الگ ہے، جو نفس فقہ نہ مانے اس کا حکم الگ ہے۔ دونوں میں فرق کرنا سیکھو نا، آپ اہل علم ہو، فرق کرنا سیکھو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا فقہ حنفی، میں کہہ رہا ہوں فقہ۔ آگے فقہ حنفی کو ہم باقی فقہوں پر ترجیح کیوں دیتے ہیں، یہ ہمارے دلائل ہیں، ہم سے سنو، یہ ہمارے دلائل ہم سے سنو، ہماری بات ہم سے سنو۔ میں نے بنگلہ دیش میں آ کر علل اعلان علماء سے کہا، میں نے کہا جو بات میں کہتا ہوں، جو دلائل میں دیتا ہوں، جس دعوت کو لے کر میں گلی گلی نگر نگر گھوم رہا ہوں، میرے خلاف درسگاہ میں غیبت کر کے جہنم میں نہ جاؤ، مجھ سے بات کرو، ہمیں سمجھاؤ، ہم سے بات کرو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم خواہ مخواہ در بدر نہیں پھرتے، ہم خواہ مخواہ گھر سے بے گھر نہیں پھرتے، ہم خواہ مخواہ ملک سے ملک نہیں پھرتے۔ ہمیں بھی اولاد سے پیار ہے، ہمیں بھی گھر سے پیار ہے، ہمیں بھی اہلیہ محبوب ہے، یہ نہیں کہ ہمیں وہ نہیں ہے، لیکن عقیدہ بھی کوئی چیز ہے، مسلک بھی کوئی چیز ہے، مذہبی بھی کوئی چیز ہے، منہج بھی کوئی چیز ہے۔ میں کہہ رہا تھا ہم قرآن بھی مانتے ہیں، ہم حدیث بھی مانتے ہیں، ہم فقہ بھی مانتے ہیں۔ خدا کی بات کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کی بات کا نام حدیث ہے، فقہا کی بات کا نام فقہ ہے۔ اللہ نے ایک ہی آیت میں فرمایا اطیعوا اللہ، بات خدا کی مانو جو قرآن ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، بات مصطفیٰ کی مانو جو حدیث ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، بات فقہا کی مانو جو فقہ ہے۔ آپ کہتے ہیں فقہ کہاں سے ہے؟ فقہ قرآن سے ہے۔ فقہ کہاں سے ہے؟ بولیو کہاں سے ہے؟ اس لیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کبھی لوگوں کو گلا ہوتا ہے، او جی تم فقہ کی بات کرتے ہو، یہ فقہ تو بات کی پیداوار ہے، قرآن تو پہلے ہے، فقہ تو بات کی پیداوار ہے، حدیث تو پہلے ہے، فقہ تو بات کی پیداوار ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، کیوں؟ پیغمبر کے دور میں فقہ نہیں تھی۔ ہم نہیں مانتے کیونکہ پیغمبر کے دور میں فقہ نہیں تھی۔ میں نے کہا نہیں بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں یہ بات کہنے لگا ہوں، جب سے قرآن ہے تب سے فقہ ہے، جب سے حدیث ہے تب سے فقہ ہے، یہ بات کی پیداوار نہیں ہے۔ اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو میں یوں کہوں گا، بھئی آپ نے اپنے علاقے میں مسجد بنائی ہے، اپنے علاقے میں مدرسہ بنایا ہے، آپ نے رہنے کے لیے گھر بنایا ہے۔ جب آپ نے گھر بنایا، آپ نے مسجد بنائی، آپ نے مدرسہ بنایا، آپ نے کنواں کھودا، پانی نکلا، آپ نے بور کیا اور پانی نکلا۔ یہ پانی پہلے سے زمین میں موجود تھا، لیکن نکلا تب ہے جب آپ نے گھر بنایا۔ پانی پہلے سے تھا، نکلا تب ہے جب مسجد بنائی۔ پانی پہلے سے تھا، نکلا تب ہے جب مدرسہ بنایا۔ یہ فقہ پہلے بھی تھی، نکلی تب ہے جب ابو حنیفہ آیا۔ اس لیے کہ ابو حنیفہ کو سراج الامہ کہتے ہیں۔ سراج کا معنی چراغ ہے۔ آپ رات کو اٹھے ہیں، آپ نے تہجد پڑھ لیے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگے ہیں، قرآن کھولا ہے، الفاظ نظر نہیں آتے، آپ نے چراغ کو جلایا، الفاظ نظر آگے ہیں، تو اس چراغ نے قرآن کے الفاظ کو بنایا نہیں ہے، اس چراغ نے قرآن کے الفاظ کو دکھایا ہے۔ چراغ لفظ بناتا نہیں ہے، چراغ لفظ کو دکھاتا ہے۔ ابو حنیفہ چراغ ہے، اس نے فقہ کو بنایا نہیں ہے، جو قرآن میں تھی اس کو دکھایا ہے، جو حدیث میں تھی اس کو دکھایا ہے۔ اگر نہ سمجھ آئے تو میں اہل علم کی زبان میں کہتا ہوں، ان القیاس مظہر لا مثبت، یہ قیاس مسئلے کو ظاہر کرتا ہے، مسئلے کو ثابت نہیں کرتا۔ قیاس مثبت نہیں ہے، قیاس مظہر ہے۔ ابو حنیفہ صاحب قیاس ہے۔ ایک
نص ہے جسے قرآن کہتے ہیں، ایک نص ہے جسے حدیث کہتے ہیں، ایک قیاس ہے ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے، نص نے مسئلہ بتایا ہے، ابو حنیفہ کے قیاس نے دکھایا ہے، حدیث نے مسئلہ بنایا ہے، ابو حنیفہ نے دکھایا ہے۔ تو جب سے قرآن ہے مسئلہ تب سے ہے، جب سے حدیث ہے مسئلہ تب سے ہے۔ ابو حنیفہ آیا تو نکال کے دکھا دیا ہے۔ اب بتاؤ فقہ کب سے ہے؟ بولیے بولیے، فقہ کب سے ہے؟ پیغمبر کے دور میں تھی یا نہیں؟ بولیے نا، تھی یا نہیں؟ آپ اونچی آواز سے بولو، تھی یا نہیں؟ آپ کو ڈر کیا ہے؟ دلائل میرے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ تھوڑے ہیں۔ میں کو بنگلہ دیش چھوڑ کے دوڑ رہا ہوں؟ ہم کو چھپ کے بیٹھے ہیں، ہم سڑک پر بیٹھے ہیں، میدان سجا کے بیٹھے ہیں۔ جس کو جرأت ہے ہم سے بات کرے، ہم سے بات کرے۔ اور میں کئی بار علماء سے کہتا ہوں میرا مزاج یہ نہیں ہے اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ میرا مزاج یہ ہے لیس الفتى من یقول ها انا ذا، لیس الفتى من یقول کان ابی، الفتى من یقول ها انا ذا۔ نہیں سمجھے؟ بات سمجھ آئی آپ کو؟ ہمارا مزاج یہی نہیں ہے اولئک آبائی فجینی بمثلہم، ہمارا مزاج ہے لیس الفتى من یقول کان ابی، الفتى من یقول ها انا ذا۔ شیخ الہند کیسے تھے؟ ننوتوی کیسے تھے؟ مدنی کیسے تھے؟ یہ بڑے تھے، ان کو چھوڑو، ہم سے بات کرو۔ ہم ہیں شیخ الہند کے بیٹے، ہم ہیں ننوتوی کے بیٹے، ہم ہیں مدنی تھانوی کے بیٹے، ہم سے بات کرو۔ مجھے کتنے علماء کہتے ہیں یہ تم نے فقہا کی رٹ لگا رکھی ہے، علماء کی رٹ لگا رکھی ہے، حدیث کی بات کرو، صحابہ کی بات کرو، قرآن کی بات کرو، خدا کی بات کرو۔ میں نے کہا میں کرتا ہوں، لیکن بات یاد رکھ لیں اچھی طرح، اگر آپ نے فقہا کا دفاع کر لیا اصحاب پیغمبر محفوظ ہو جائیں گے، اصحاب پیغمبر کا دفاع کر لیا مصطفیٰ محفوظ ہو جائے گا، مصطفیٰ کا دفاع کر لیا خدا محفوظ ہو جائے گا۔ پہلی سیڑھی پہ روک دو، دشمن کو دوسری سیڑھی پر قدم رکھنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ میں جو فقہا کے دفاع پہ کھڑا ہوں، میں صحابہ کی گستاخی برداشت کر لوں گا؟ میں جو علماء کے خلاف بکنے کی اجازت نہیں دیتا، میں نبوت کے خلاف تمہیں بھونکنے دوں گا؟ کہتے ہیں تم فقہا کی بات کرتے ہو، ہماری بات ہم سے سنو، ہماری بات ہم سے سنو۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ میدان میں ہم نکلے ہیں، ہم سے پوچھو کہ ہم باہر کیوں نکلے ہیں۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بولیے نا، ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، فقہا بھی مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ فقہا میں سے الامام الاعظم سید الفقہا سراج الامہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی، میں نے لفظ بولے الامام الاعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی، میں نے 5 لفظ بولے ہیں نا، تو مجھے 5 پر ہی بولنا چاہیے۔ میں ایک لفظ پر بولوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی 5 لفظوں پر کتنے گھنٹے چاہیے۔ میں ایک لفظ پہ بولتا ہوں، صرف ایک پہ، آپ کو ایک کے سننے سے اندازہ ہو جائے گا کہ 5 لفظوں پر کتنے گھنٹے چاہیے ہمارے سیمینار کو ٹھکانے پر لگانے کے لیے۔ میں پاکستان اسلام آباد میں امام اعظم ابو حنیفہ سیمینار کراتا، میزبان بھی خود ہوتا، مہمان خصوصی بھی خود ہوتا۔ کیسا میزبان ہے؟ میزبان بھی خود ہوتا اور مہمان خصوصی بھی خود ہوتا۔ مہمان آ رہے ہیں، ریسیو کر رہا ہوں، سننے والے آ رہے ہیں، ان کو وصول ایک ایک کو بٹھا رہا ہوں۔ جب سب کے بیان ہو گئے، اب لوگ کہتے ہیں جی مولانا صاحب آپ کا بیان، بھئی ہو گیا نا، نہیں آپ کا بیان، تو میزبان بھی میں ہوتا، پھر آخر میں بیان بھی مجھے خود کرنا پڑتا۔ توجہ سے بات سمجھیں، الامام الاعظم ابو حنیفہ
نعمان بن ثابت الکوفی، توجہ رکھنا، میں بات امام سے شروع نہیں کرتا، میں بات الکوفی سے شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ دیکھنے میں الکوفی کا لفظ بعد میں ہے، لیکن در حقیقت الکوفی کا لفظ پہلے ہے۔ پہلے کوفہ بنا ہے، پھر ابو حنیفہ پیدا ہوا ہے۔ پہلے کوفہ بنا ہے، پھر ابو حنیفہ پیدا ہوا ہے، پھر امام بنے ہیں، پھر اعظم بنے ہیں، ابو حنیفہ بنے ہیں، لیکن پہلے تو کوفہ ہے۔ اعتراض تو ہم پہ جب بھی کیا دشمن نے کوفہ کا نام لے کر کیا، میں اس پہ دو چار اعتراض کر کے اپنی بات کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے امام ابو اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ کوفی ہیں۔ پس منظر آپ کے ذہن میں ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کوفہ وہ شہر ہے جس میں امام ابو حنیفہ کی ولادت ہے؟ کوفہ وہ شہر ہے جہاں امام ابو حنیفہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم پہ مشہور اعتراض کیا جاتا ہے، بھئی تمہارا امام تو کوفی ہے، تمہارا امام تو مکی نہیں ہے، تمہارا امام تو کوفی ہے، تمہارا امام تو مدنی نہیں ہے۔ اگر تم نے کسی فقیہ کو امام بنانا ہی تھا تو امام تو مکہ کا بنا لیتے، امام تم مدینہ کا بنا لیتے۔ میں نے کہا نہیں، ہم نے جس کو امام بنایا یہ مجتہد مطلق اس امت کے جتنے ہوئے ہیں ان میں مجتہد اول ہے، اور پہلے مجتہد کو مکہ میں نہیں، مدینہ میں نہیں، کوفہ میں آنا چاہیے تھا۔ جس امام کو ہم نے امام مانا ہے ان کو پیدا مکہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو پیدا مدینہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو تو پیدا ہی کوفہ میں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ میں نے کہا بات توجہ سمجھنا، ایک آدمی بڑا ہوتا ہے اور ایک آدمی چھوٹا ہوتا ہے، یہ دنیا کا ضابطہ ہے جس کو ہر عقل تسلیم کرتی ہے کہ جہاں سے بڑا کام چھوڑ کے جاتا ہے چھوٹا وہیں سے لے کر کام کو آگے نکلتا ہے۔ ہم نے امت میں دیکھا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلفۂ راشدین ہیں۔ ہم نے ان کے بعد مجتہدین کو دیکھا تو 4 امت کے بڑے مجتہدین ہیں۔ خلیفہ اول کا نام ابو بکر صدیق ہے، خلیفہ ثانی کا نام عمر فاروق ہے، خلیفہ ثالث کا نام عثمان ذو النورین ہے، خلیفہ رابع کا نام علی المرتضی ہے۔ جب ہم نے 4 فقہا کو دیکھا، ان میں آخری فقیہ آخری مجتہد مطلق احمد بن حنبل ہے، چوتھے نمبر کے۔ تیسرے محمد بن ادریس شافعی ہیں، دوسرے نمبر کے امام مالک بن انس ہیں، اور پہلے نمبر کے امام ابو حنیفہ ہے۔ ہم نے خلفائے راشدین کو دیکھا تو آخری خلیفہ علی المرتضی ہے، اور جب ہم نے فقہا کو دیکھا اس میں پہلا فقیہ حضرت امام ابو حنیفہ ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، تو ان میں آخری علی المرتضی ہے، ان میں پہلے ابو حنیفہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑے ہیں، حضرت عمر فاروق چھوٹے ہیں۔ صدیق اکبر نے کام شروع کیا ہے، مدینہ سے گئے ہیں، حضرت عمر چھوٹے ہیں، وہ مدینہ سے لے کر کام کو نکلے ہیں۔ حضرت عمر بڑے ہیں، عثمان چھوٹے ہیں، حضرت عمر مدینہ میں شہید ہوئے تو مدینہ سے گئے ہیں، عثمان مدینہ سے کام کو لے کے نکلے ہیں۔ عثمان بڑے ہیں، علی المرتضی چھوٹے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے گئے ہیں، علی مدینہ سے لے کر نکلے ہیں۔ پھر علی المرتضی آخری خلیفہ ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ یہ پہلے فقیہ ہیں۔ اب خلفۂ راشدین کے بعد جب ہم مجتہدین کی بات کریں گے تو پہلا خلیفہ پہلا مجتہد حضرت امام ابو حنیفہ ہے، حضرت علی آخری خلیفہ راشد ہے۔ تو علی نے جہاں سے جانا تھا ابو حنیفہ نے وہیں پہ آنا تھا۔ علی مکہ سے جاتے، ابو حنیفہ مکہ میں آتے، علی مدینہ سے جاتے، ابو حنیفہ مدینہ میں آتے، علی کوفہ سے گئے ہیں تو ابو حنیفہ کوفہ میں آیا ہے۔ تو پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آخری خلیفہ راشد کی جو جائے ولادت ہے پہلے فقیہ کی وہی، آخری خلیفہ راشد کی جو جائے شہادت ہے پہلے فقیہ کی وہی جائے ولادت ہے۔ اب بتاؤ پہلے امام کو کہاں آنا چاہیے تھا؟ بولیے نا، کہاں آنا چاہیے تھا؟ آپ کیوں گردن جھکاتے ہیں، کیوں شرماتے ہیں؟ کبھی دلیل والا بھی نظریں جھکا کے چلتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے امام تمہارا مکی کیوں نہیں، امام مدنی کیوں نہیں، کوفی کیوں ہے؟ ہم نے کہا ہونا ہی کوفی چاہیے تھا، ہونا ہی کوفی چاہیے تھا۔
میں نے اس لیے گزارش کی، بات توجہ سمجھنا، ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم نے دلائل کے ساتھ موقف اختیار کیا ہے، ہم اندھے مقلد نہیں ہیں، توجہ رکھنا، ہم اندھے مقلد۔ مجھے کبھی تعجب ہوتا ہے جب ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا ہم اندھے مقلد ہیں، نانا، اندھی تقلید کسے کہتے ہیں؟ بات سمجھو، اندھی تقلید کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی بازار میں چند اندھوں کی قطار دیکھی ہو جو مانگنے کے لیے چلتے ہیں، پہلا بھی اندھا، دوسرا بھی اندھا، تیسرا بھی اندھا، چوتھا بھی اندھا، پانچواں، یہ جو اندھوں کی قطار ہوتی ہے، آگے بھی اندھا ہو پیچھے بھی اندھا ہو، اسے اندھی تقلید کہتے ہیں۔ ابو حنیفہ ہو پیچھے ہم ہو، اس کو اندھی تقلید نہیں کہتے، اس کو دیکھ بھال کے تحقیق والی تقلید کہتے ہیں۔ ہم اندھے مقلد نہیں ہیں، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اندھے مقلد نہیں ہیں، یہ غلط باتیں مت کرو، ہم اندھے مقلد ہیں۔ اندھے مقلد کیوں ہیں؟ ہم سوچ سمجھ کر مقلد ہیں، ہم ایسے ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں، ہم نے دلیل کے ساتھ دیکھا ہے، عقل و شعور کے ساتھ سمجھا ہے، ہم نے امام ابو حنیفہ کی زندگی پہ غور کیا ہے، حالات پہ غور کیا ہے، ان کی فقہ کو سمجھا ہے، یوں مقلد نہیں ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ جو تمہارا امام ہے یہ مکی کیوں نہیں ہے، یہ مدنی کیوں نہیں ہے، یہ کوفی نازل ہوا اور کوفہ گیا، یہ وہی قرآن ہے جو مدینہ میں نازل ہوا اور کوفہ گیا، یہ کوئی کوفہ سے قرآن نہیں آیا، بلکہ جو قرآن صحابہ کوفہ لے کر گئے تھے یہ وہیں کوفہ سے واپس آیا ہے۔ میں نے کہا پھر دو لفظوں کو یاد رکھ لو، ایک لفظ روایت ہے، ایک لفظ درایت ہے۔ لفظ کو نقل کرنا اسے درایت کہتے ہیں، لفظ کا معنی سمجھانا اس لفظ کو نقل کرنا اسے روایت کہتے ہیں، لفظ کا معنی سمجھانا اسے درایت کہتے ہیں۔ صحابہ جو قرآن مکہ مدینہ سے لے کر کوفہ گئے تھے، یہ قرآن صحابہ نے کن سے لیا تھا؟ کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ تو جو صحابہ نے قرآن نبی سے لیا تھا وہ نبی سے سمجھا تھا یا نہیں؟ کہا جی سمجھا تھا۔ تو وہ سمجھ کہاں لے کر گئے تھے؟ کہا جی کوفہ۔ تو میں نے کہا صحابہ قرآن کے لفظ بھی مکہ سے کوفہ لے کر گئے، قرآن کے لفظ بھی مدینہ سے کوفہ لے کر گئے، اور جو سمجھے تھے اس سمجھ کو بھی مکہ سے کوفہ لے کر گئے، اس سمجھ کو مدینہ سے کوفہ لے کر گئے، جسے روایت کہتے ہیں، لفظوں کو پڑھنا اور آگے بتانا۔ میں نے کہا یہ تو روایت ہے، اور جسے سمجھنا فقہ کہتے ہیں، اسے درایت کہتے ہیں۔ تم میں اور دیوبند والوں میں فرق یہ ہے، ہم بات پوری کرتے ہیں، تم بات ادھوری کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں صحابہ قرآن کے لفظ کوفہ لے کر گئے تھے، وہاں سے لفظ بھی واپس آئے، اور جو معنی لے کر گئے وہ معنی بھی واپس آیا۔ تم نے صرف اس قرات کو مانا ہے جو وایا کوفہ مکہ آئی ہے، ہم نے اس درایت کو بھی مانا ہے جو وایا کوفہ مکہ آئی ہے۔ اگر روایت کوفہ کی معتبر ہے تو درایت کوفہ کی معتبر کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو کوفہ گئے تھے وہ کون تھے؟ جو کوفہ گئے تھے وہ کوفہ جانے والے کون تھے؟ چلو کوفہ جانے والے کون تھے؟ اس سے پہلے میں ایک لفظ کہہ لیتا ہوں، بھائی کوفہ بنانے والے کون تھے؟ کوفہ جانے والے کون تھے؟ اور اس سے پہلے کوفہ بنانے والے کون تھے؟ یہ کوفہ بنانے کا حکم دینے والا عام بندہ نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ عمر بولتا بھی ٹھیک ہے، عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے۔ عمر بولیے، میں آپ طلبہ سے کہتا ہوں لفظوں کا ترجمہ کرنا سیکھو، آیات اور احادیث کا ترجمہ کرنا سیکھو، اتنا آسان ترجمہ کرو کہ سننے والا سمجھنے پہ مجبور ہو جائے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے، عمر بولتا بھی ٹھیک ہے۔ یہ عمر نے سوچا کوفہ بنانا چاہیے، اور عمر کی سوچ ٹھیک ہے، اس پہ مہر نبی کی ہے، اس پہ مہر نبی کی ہے۔ حضرت عمر نے حکم دیا کوفہ بنا دیا جائے۔ بنانے والے کون ہیں؟ 7 عشرہ مبشرہ میں سے، جن کا نام لے کر نبی فرماتے ہیں سعد فی الجنہ، سعد فی الجنہ۔ اور کوفہ کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ،
جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، جو مسئلے ابو عبداللہ بن مسعود بدائے ان مسئلوں کی تصدیق کرنا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فقہ کوفی کی تصدیق فرمائی ہے۔ کیوں؟ فقہ حنفی کی بنیاد صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن مسعود ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، عبداللہ بن مسعود جو مسائل بتائے ان کی تصدیق کرنا، اس کو تم نے مان لینا ہے۔ تو کوفہ بنانے والے حضرت 7 صحابی ہیں، کوفہ کے بنانے کا حکم دینے والے عمر بن خطاب ہیں، دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ایک ان میں خلیفہ راشد ہیں، اور جو قرآن لے کر گئے ہیں وہ کون ہیں؟ آپ اٹھائیں محدثین نے کیا کچھ لکھا ہے۔ حضرت علامہ ذہبی نے کیا فرمایا؟ علامہ ذہبی فرماتے ہیں الکوفہ نزل بہا جماعت من الصحابہ رضی اللہ عنہم، اس میں جماعت صحابہ گئی تھی۔ وہ جماعت صحابہ کے افراد کتنے تھے جو وہاں پہ گئے تھے؟ محدثین نے بڑا تفصیل اس پہ کلام کیا ہے۔ وہ جانے والے کتنے لوگ تھے؟ وہ جانے والے کتنے لوگ تھے؟ آپ اٹھائیے، الطبقات ابن سعد میں موجود ہے۔ کہا نزلہ، وہ کوفہ میں جو نازل اترے صحابہ کرام وہ کل کتنے تھے؟ کیا 1500 من اصحاب النبی، 1500 صحابہ تھے۔ یہ 1500 صحابہ میں کون تھے؟ آپ آگے چلتے جائیے، یہ 1500 صحابہ میں یہ کون تھے؟ الثقات میں لکھا ہے، اور عجیب بات پوری تفصیل بیان کی ہے کہ نزل بہا، کوفہ میں جو صحابہ اترے تھے ان میں صحابہ کرام میں 300 من اصحاب شجرہ و 70 من اہل بدر، ان میں 300 صحابہ بیعت رضوان والے تھے، اور ان میں 70 صحابہ اہل بدر تھے۔ اور اہل بدر کون ہیں؟ جن کے بارے میں پیغمبر فرما رہے ہیں اعملوا ما شئتم، اب تم کچھ بھی کرو گے اللہ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ تو میں بات بتا رہا ہوں کہ جس شہر کوفہ میں ابو حنیفہ پیدا ہوئے، اس کا حکم دینے والے عمر بن خطاب ہیں، تعمیر کرنے والے حضرت سعد ہیں، ان میں محدث بن کے آنے والے عبداللہ بن مسعود ہیں، ان میں 300 اصحاب شجرہ ہیں جن کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ ان میں کون ہیں؟ 70 اہل بدر ہیں جن کے بارے میں اعلانات موجود ہیں۔ یہ وہ کوفہ ہے جہاں پہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے۔ وہ جی تمہارا امام تو کوفی ہے۔ میں نے کہا جی ہاں ہمارا امام کوفی ہے، اور میں یہ سینہ تان کے کہتا ہوں امام کو کوفی ہونا چاہیے، امام کو کوفہ میں پیدا ہونا چاہیے۔ تو جی تمہارا امام کوفہ میں کیوں ہے؟ بات سمجھتے جانا۔ میں نے بتایا یہ کوفہ تعمیر کس نے کرایا، کوفہ حکم کس نے دیا، کوفہ میں علم لانے والا کون ہے؟ لیکن کبھی اس پہ بھی غور کیا یہ کوفہ کہاں پہ موجود ہے؟ کوفہ سنگم پہ موجود ہے۔ ادھر دیکھیں تو عرب ہے، ادھر دیکھیں تو عجم ہے، درمیان میں ابو حنیفہ بیٹھے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو جی تمہارا امام تو کوفی ہے۔ میں نے کہا جی ہاں تمہارا امام تو اجمی ہے۔ میں نے کہا جی ہاں یہ اجمی ہے۔ بھئی اجمی کیوں ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہمارا قرآن تو عربی میں، ہماری حدیث تو عربی میں، اور دنیا کی اکثر مسلمانوں کی عبادی وہ ہے جو عربی میں نہیں ہے، اکثریت تو اجمی میں ہے۔ امام تو ایسا ہونا چاہیے جو ایسی جگہ پر ہو جو جگہ سنگم پر ہو، ادھر دیکھیں تو عرب ہو، ادھر دیکھیں تو عجم ہو، وہ عرب سے لیتا رہے عجم کو دیتا رہے، عرب سے لیتا رہے عرب سے لیتا رہے عجم کو دیتا رہے۔ تو یہ تو کوفہ میں ہی ہو سکتا ہے نا؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ کوفہ۔ میں سمجھا صرف یہ رہا تھا حضرت امام ابو حنیفہ یہ ہمارے کوفی امام ہیں اور کوفہ میں ہیں، یہ کوفہ میں ہونا چاہیے تھا۔ ہم تو جرات کے ساتھ کہتے ہیں بھئی جس امام کو تم مانتے ہو یہ امام تو کوفی ہے، یہ تو مدنی نہیں ہے، یہ امام تو کوفی ہے، یہ تو مکی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی ہاں ہمیں کتنے لوگ کہتے ہیں بھئی جس امام کی تم تقلید کرتے ہو یہ امام تو مدینے والا ہوتا، یہ امام کوفے والا نہ ہوتا۔ میں نے کہا نہیں نہیں، امام کو ہونا ہی کوفے والا چاہیے،
دی کوفے والا کیوں چاہیے؟ میں نے کہا یہ بات ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے۔ ہم مقلد ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم دیوبند ہیں، توجہ رکھنا، لیکن ہم با ادب ہیں، ہم بے ادب نہیں ہیں، ہم با ادب ہیں۔ تمہارا امام کوفہ کا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ مدینہ کا نہیں ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہم با ادب ہیں۔ کیا مانا؟ کوفہ کا امام ہونا یہ با ادب ہونے کی نشانی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، کوفہ کا امام ہونا یہ با ادب ہونے کی نشانی ہے۔ ایک آدمی مدینہ ڈائریکٹ جاتا ہے، ایک آدمی کوفہ سے ہو کر جاتا ہے۔ میں نے کہا میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر امام کوفہ کا ہوگا تو یہ با ادب ہے، یہ بے ادبی نہیں ہے۔ میں پہلے مثال دیتا ہوں پھر دلیل دیتا ہوں۔ مسجد کا امام اعلان کرتا ہے بھئی صف اول میں نماز پڑھیں، اس میں اجر بہت ملتا ہے۔ مقتدی دو قسم کے ہیں، ایک مقتدی دروازے سے داخل ہوا، صف اول میں پہنچ گیا، ایک مقتدی نے چھلانگ لگائی، دروازے کے اوپر سے آیا اور صف اول پہ پہنچ گیا۔ دونوں صف اول میں آئے ہیں، ایک دروازے سے گزر کے آیا ہے، ایک دروازہ پھلانگ کے آیا ہے، دونوں میں فرق کیا۔ جو دروازے سے گزر کے صف اول میں پہنچا یہ با ادب ہے، جو دروازہ کراس کے دروازہ پھلانگ کے آیا یہ بے ادب ہے۔ ہم با ادب ہیں۔ آپ اٹھائیں، الکامل ابن عدی میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا فمن اراد المدینہ فلیات الباب، میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے، جس نے شہر علم میں آنا ہے وہ دروازے کے پاس جائے۔ شہر علم مدینہ میں ہے، شہر علم کا دروازہ کوفہ میں ہے، جو ڈائریکٹ جائے گا وہ بے ادب ہے، جو دروازہ سے ہو کر جائے گا با ادب ہے۔ انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے، دروازہ کوفہ میں ہے، شہر علم مدینہ میں ہے، تو جو شہر علم میں دروازے سے گزر کے جائے گا وہ با ادب ہے۔ اور یہ بات توجہ سے سمجھنا، شہر علم کا دروازہ میں کوفہ کو کہہ رہا ہوں، یہ صرف میرا ذوق نہیں ہے، یہ امام بخاری کا ذوق ہے۔ جو بات میں کہتا ہوں یہی بات امام بخاری فرماتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے، ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری دیکھیے، اس کا مقدمہ ہدی الساری دیکھیے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ خود امام شافعی کا جملہ نقل کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں علم سیکھنے کے لیے ذهبت الى الشام والبصرہ مرتین، میں شام اور بصرہ دو مرتبہ گیا ہوں، وإلى الجزیرہ اربع ذهبت الى الشام والبصرہ والجزیرہ، میں وہاں گیا ہوں دو مرتبہ۔ آگے امام شافعی ذهبت الى الشام والجزیرہ مرتین، میں شام اور جزیرہ گیا دو مرتبہ۔ فرمایا میں بصرہ گیا 4 مرتبہ۔ اور جب حجاز کی باری آئی اقمت بالحجاز 6 اعوام، اور جب میں حجاز گیا تو میں 6 سال گیا ہوں۔ اور جب کوفہ کی باری آئی فرمایا لا احصی کم دخلت الى کوفہ، میں کوفہ کتنی بار گیا مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ اب امام بخاری کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ بھائی ایک طالب علم ہے، وہ ایک مدرسے میں پڑھتا ہے، اس طالب علم سے پوچھو اس مدرسے میں کتنے سال ٹھہرا ہے، وہ کہتا ہے جی 8 سال۔ اس دروازے سے کتنی بار گزرا ہے، کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہے۔ تو منزل پہ رہنا یاد ہوتا ہے، دروازے سے گزرنا یاد نہیں ہوتا۔ بخاری مدینہ کو منزل کہتا ہے، کوفہ کو دروازہ کہتا ہے۔ کہتا ہے قمت بالحجاز 6 اعوام، میں شہر میں 6 سال رہا ہوں۔ لا احصی کم دخلت الى کوفہ، اور کوفہ کتنی بار گیا ہوں مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ میں جو کہتا ہوں کوفہ یہ دروازہ ہے اور مدینہ یہ منزل ہے، یہ میری رائے نہیں ہے، یہ امام بخاری کی ہے۔ اگر تمہیں یوں سمجھ نہ آئے تو پھر میں علماء کو یوں کہتا ہوں، حضرت امام بخاری سے پوچھو۔ امام بخاری حدیث شروع کرتا ہے اور جا کر بخاری ختم کرتا ہے، تو اختتام پہ امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ بابی قال حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ۔ بابی قال حدثنا احمد بن اشکاب یہ کوفہ ہے، بابی قال حدثنا احمد بن اشکاب یہ کوفہ ہے، محمد بن فضیل یہ کوفہ ہے، عن عمارہ یہ کوفہ ہے، عن ابی زرع یہ کوفہ ہے، عن ابی ہریرہ یہ مدینہ ہے۔ صرف ہم ہی براستہ کوفہ نہیں جاتے، بخاری بھی براستہ کوفہ جاتا ہے۔ 2 گالیاں امام بخاری کو، 2 گالیاں بکو امام بخاری کو۔ اس کا مطلب علمی اختلاف نہیں ہے، ابو حنیفہ کی ذات سے ضد ہے۔ کیوں ضد ہے؟ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ اللہ کے نبی نے بتایا ہے فقیہ سے کون ڈرتا ہے، ہم جانتے ہیں۔
میں نے اس لیے کہتا نا یا ایھا الذین آمنو، سمجھ آئی بات؟ آمنو اور شیطان تو ایک نہیں ہو سکتے نا۔ میں یہ بات سمجھا رہا تھا، الامام الاعظم نعمان بن ثابت آگے الکوفی، میں کوفہ پہ بات کر رہا ہوں، کیا بات توجہ سمجھنا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفی ہیں، اور ہمیں امام کے کوفی ہونے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ حضرت امام کے کوفی ہونے پر ہمیں فخر ہے، ہمیں شرمندگی نہیں ہے، ہمیں فخر ہے۔ پھر سوال آ گیا، او جی تمہارا امام تو کوفہ کا ہے۔ میں نے کہا سوال کرتے جاؤ، جواب سنتے جاؤ، تمہارے سوال ختم ہوں گے، ہمارے جواب ختم نہیں ہوں گے۔ میدان سے جا کے دیکھ لو، ہم کون سے دوڑ رہے ہیں، میدان سے جا کے دیکھو، پتہ چلے کہ تمہارے سوال ختم ہوتے ہیں یا ہمارے جواب ختم ہوتے ہیں۔ بھی تمہارے امام کوفہ کے ہیں؟ جی ہاں، کوفہ تو حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے کہا حضرت حسین کو کوفہ میں شہید کیا ہم مان لیتے ہیں، لیکن ایک بات آپ بھی بتاؤ، جہاں شہید کا خون گرتا ہے وہ جگہ پاک ہوتی ہے یا ناپاک ہوتی ہے؟ شریعت تو کہہ رہی ہے، شریعت تو کہہ رہی ہے جب شہید کٹ جائے اور اس کے جسم کو کاٹ دیا جائے، اس کے بدن سے خون نکل آئے، تو جہاں جہاں پہ خون گرا ہے تم نے بدن کو دھونا نہیں ہے، یہ پاک ہو گیا۔ ان کپڑوں کو اتارنا نہیں ہے، یہ پاک ہو گئے۔ تو شہید کے خون سے اگر بدن پاک ہو جاتا ہے، اگر کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، تو کوفہ کی زمین پاک کیوں نہیں ہوتی؟ پھر کہو نا ابو حنیفہ ناپاک زمین پر نہیں آیا، اس زمین پر آیا ہے جس کو حسین نے خون دے کے زندہ کیا ہے۔ حضرت حسین پہلے ہی خون دے کے اس ناپاکی کو ہٹا چکے تھے جہاں سے ابو حنیفہ نے آنا تھا۔ الامام ابو حنیفہ الامام الاعظم، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہیں جو کوفہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارے امام کوفہ سے گئے ہیں۔ ہمیں اپنے امام کے کوفی ہونے پر کوئی غم نہیں ہے، اپنے امام کے کوفی ہونے پہ ہم سر جھکاتے نہیں ہیں، اپنے امام کے کوفی ہونے پہ ہم شرماتے جھجکتے نہیں ہیں۔ یہ بات ہمیشہ سے نشین فرما لو۔ اس لیے اگر کوئی کہے تمہارا امام کہاں کا ہے تو تمہیں سینہ تان کے کہنا چاہیے، بھئی ہمارا امام یہ ابو حنیفہ یہ کوفہ کا ہے، کوفہ میں پیدا ہوا ہے، ہمیں کوئی جھجک نہیں ہے۔ اور بات توجہ سے سمجھنا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جو کوفہ میں پیدا ہوئے ہیں اور علمی ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ جس کوفہ میں تھے، بھئی سوال یہ ہے اس کوفہ میں علم لایا کون تھا؟ اس کوفہ میں علم لایا کون تھا؟ لانے والے پیغمبر کے صحابہ تھے، اور وہ کوفہ میں آئے تھے۔ ان میں سر فہرست حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نے عرض کیا یہ عبداللہ بن مسعود جو کوفہ آئے ہیں آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اصحاب پیغمبر میں سے یہ 8ویں نمبر کے وہ شخص ہیں جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ عام صحابی نہیں ہیں، مدینہ منورہ میں تھے، اور ان کا نبی کے گھر میں اتنا آنا جانا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو نبوت کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ عبداللہ اگر تم آؤ اور میرے گھر کا دروازہ تم دیکھو کھلا ہے اور دروازے پہ پردہ لٹکا ہوا نہیں ہے تو تم بغیر اجازت کے اندر آؤ۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے جب ہم مدینے آئے تو عبداللہ بن مسعود کا اتنا آنا جانا تھا، ہم سمجھتے کہ یہ بندہ اہل بیت میں سے ہے، یہ عبداللہ بن مسعود ہے جس کی فقہ پہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کی فقہ ہے۔ میں صرف سمجھا یہ رہا تھا ہمارا ابو حنیفہ یہ امام بھی ہے، الامام الاعظم بھی ہے، نام نعمان ہے، والد کا نام ثابت ہے، اور یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ ہم اسی نسبت سے
خود کو کوفی بھی کہتے ہیں، اسی ابو حنیفہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم خود کو حنفی بھی کہتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے والد حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا نسبتیں دیکھنا، یہ حضرت ثابت، یہ کوفہ کی میں باتیں سنا رہا ہوں، حضرت ثابت کوفہ میں ہے، عمر بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی، بڑے نہیں ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے بیٹے حضرت حماد ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل ہیں۔ حضرت امام کے پوتے خود یہ فرماتے ہیں اپنے جد امجد کے بارے میں، کہتے ہیں کہ میرے والد 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور ہمارے دادا جو ثابت تھے، قد ذہب ثابت الی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہو صغیر فدعا لہ بالبرکۃ فیہ وفی ذریتہ۔ ابو حنیفہ کے والد ثابت یہ کوفہ میں علی المرتضیٰ کی خدمت میں بچپن میں ان کے والد لے کر گئے، علی المرتضیٰ نے حضرت ثابت کے لیے اور ثابت کی اولاد کے لیے دعا کی ہے، تو پھر یہ بات مجھے کہنے دو، ابو حنیفہ جہاں پیدا ہوا خون حسین نے دیا ہے، اور ابو حنیفہ نتیجہ علی المرتضیٰ کی دعاؤں کا ہے، علی المرتضیٰ کی دعاؤں کا نتیجہ ابو حنیفہ ہے۔ حضرت ثابت کو دعائیں دی جا رہی ہیں جو ابو حنیفہ کے والد تھے۔ میں یہ بات صرف اس لیے شہر کوفہ پہ کر رہا ہوں کہ آپ کا ذہن بنے کہ ہماری نسبتیں معمولی نہیں ہیں، اگر ہماری نسبت کوفہ کی طرف ہے تب بھی زبردست ہے، ابو حنیفہ کی طرف ہے تب بھی زبردست ہے، تو ہم یہ عہد کریں اور ہم یہ طے کریں انشاءاللہ العزیز، اللہ نے چاہا ہم قرآن بھی مانیں گے، حدیث بولیے، حدیث بھی مانیں گے، فقہ بھی مانیں گے، ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، فقہ بھی مانتے ہیں، اور فقہا میں فقیہ اول سید الفقہا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو بھی مانتے ہیں، اور امام سمجھ کر مانتے ہیں، سینہ تان کے مانتے ہیں، آنکھیں اٹھا کے مانتے ہیں، گن گھرج کے ساتھ مانگتے ہیں، چھپ کے نہیں مانگتے، علل اعلان مانتے ہیں۔ اس میں کیا بات ہوئی، ہم جھجکے کس بات پہ؟ میں نے پہلے عرض کیا تھا الفاظ تو کئی ہیں، میں تو ایک پہ بات کر رہا ہوں، میری مجبوری ہے کہ ہم نے اگلے جلسے پر پہنچنا ہے، ایک میں تاخیر ہو پھر اگلا خراب، وہ خراب ہو تو اگلا خراب، گاڑی ایک سٹیشن سے لیٹ ہو جائے تو پھر ہر سٹیشن پہ لیٹ ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں پہلے سٹیشن پہ لیٹ نہ کرو تاکہ اگلے سٹیشن خراب نہ ہو۔ میں جتنی بات بھی کروں گا پوری بات تو میں نہیں کر سکتا، میں صرف آپ کو ہلکا سا ذائقہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے ہم کوفہ پر اتنے شرح صدر رکھتے ہیں، ابو حنیفہ بھی کتنا رکھتے ہوں گے، ہمیں ان کی فقہ پہ کتنا شرح صدر ہوگا، ہمیں ابو حنیفہ کے دلائل پہ کتنا شرح صدر ہوگا، آپ اندازہ فرما سکتے ہیں۔ میں آپ تمام طلباء کو یہ گزارش کروں گا اور منت کے ساتھ کروں گا، آپ حضرات اپنا ذہن بنائیں، دلائل پڑھیں، خود کو دلائل سے تر و تازہ کریں، اور دلائل کے ساتھ ساتھ خانقاہوں سے رابطہ رکھیں، تعلق محلہ پختہ رکھیں، تہجد، اشراق، اوابین، اذکار، تلاوت اس کا اہتمام کریں، کچھ وقت فراغت کے بعد خلوت میں گزاریں، یہ ہمارے امام ابو حنیفہ کا طرز ہے، رات کو جاگنا ابو حنیفہ کا طرز ہے، ایسا حنفی نہ بنے، ایسا نہ بنے کہ جس طرح دیکھ کر پتہ چلے کہ شاید یہ تو حنفیت کا مخالف ہے، ہمیں دیکھنے سے، ہمیں چلنے سے، ہمارے پھرنے سے، ہمارے اٹھنے سے، ہمارے طرز عمل سے پتہ چلے کہ یہ لوگ واقعتاً فقیہ ہیں، اور ایسے فقیہ بنے کہ جس کو شیطان دیکھ کر بھی بھاگتا ہو۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا ہم اس کا اہتمام کریں انشاءاللہ، فراغت کے بعد کچھ وقت خانقاہ میں گزارے گا بھی انشاءاللہ، جو آپ کے مزاج کا شیخ ہے۔ اور میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، بیعت کرو، آپ کا شیخ صحیح العقیدہ ہو، متبع سنت ہو، اپنے شیخ کا صحبت یافتہ ہو، اجازت یافتہ ہو، ہم مزاج ہو، اور اس سے رابطہ ہوتا ہو، یہ 6 صفات ضروری ہیں، پھر بیعت کا نفع ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک صفت بھی نہیں ہوگی تو پھر بیعت کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نیت فرما لیں کہ ہم انشاءاللہ حنفیت پہ پختہ رہیں گے۔ میں ہر جلسے میں یہاں تقریباً ایک بات کہہ رہا ہوں، وہی بات یہاں کے اگر اجازت چاہوں گا کہ اپنا تعارف ذہن میں رکھ لو، اور اس سے آپ نے پیچھے نہیں آنا کہ ہم کون ہیں۔ 4 لفظ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج دیوبند ہے۔ کتنے لفظ ہیں؟ ہمارا دین
اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج دیوبند ہے۔ یہ لفظ ان میں رکھو۔ رات میں نے 1 گھنٹہ ان 4 لفظوں پہ بات کی تھی سمجھانے کے لیے کہ ان کا مطلب کیا ہے، اب یاد رکھ لو پھر نشست میں صحیح۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے اور ہمارا منہج دیوبند ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اتفاق، اتحاد، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے۔ شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے۔ اس جذبہ گلبوسی میں کچھ کانٹے بھی چبھ جاتے ہیں، اس جذبہ گلبوسی میں کچھ کانٹے بھی چبھ جاتے ہیں، اپنوں کے نشتر سہرے نہ ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔